اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا الامام الموسی الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام کھانے سے پہلے والی صلوات لگ رہی ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ خدا کی بارگاہ میں شاکر ہیں کہ اس نے ہم سب کو اس عظیم نعمت سے نوازا کہ اپنے خاص بندوں سے ملاقات کا اور زیارت کا شرف بخشا۔ سرزمین کاظمین پر ہم لوگ موجود ہیں، جہاں پر دو امام علیہ السلام کے روضے موجود ہیں۔ گنبد دو الگ نظر آتا ہے لیکن زری ایک ہے، اور اسی ایک زری کے اندر دو امام علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے معصومین کی فہرست میں اور قبلہ کے 72 شہداء میں 3 کو باب الحوائج کہا گیا ہے، حاجتوں کا دروازہ، جہاں بہت جلدی آسانی سے انسان کی دعائیں مستجاب ہو جائیں، قبول ہو جائیں، اسے باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ایک امام ساتویں امام کو جن کو باب الحوائج کہا گیا، دوسرے آقائے نامدار حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو باب الحوائج کہا گیا، اللہم صلی علی محمد۔ اور تیسرے ششماہ مجاہد حضرت علی اصغر سلام اللہ علیہ کو باب الحوائج کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے آج سفر کر کے آپ لوگ پہنچے ہیں، اس لیے میں 2 حدیثیں دونوں امام سے، نورانی کلمات جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ اور کام آ سکتی ہے، وہ میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد چند فقرے توسل کے، اور اس کے بعد زیارت انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ اور آج کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، کل بھی انشاءاللہ ہم لوگ سامرہ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، تو آپ کے پاس آج کی رات اور کل کا دن ہے، تاکہ آپ صحیح سے جو اعمال ہیں اور جو اذکار ہیں یہاں پر، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ 9 امام کی حدیث ہے کہ المومن یحتاج الی 3 خصال، مومن ہمیشہ 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ التوفیق من اللہ تعالی، پہلی چیز یہ ہے کہ آج جو آپ یہاں پر موجود ہیں، نہ جانے کتنے ملینز لوگ ایسے ابھی ہیں کہ جو ارادہ کیے ہوئے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ 2025 کے 40 پر ہم سرزمین قبلہ معلیٰ پہنچ جائیں، لیکن حالات کی وجہ سے، کچھ اور تقاضوں کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ کتنے دل ہیں جو دھڑک رہے ہیں کہ کاش کہ ہم اس سال قبلہ معلیٰ میں ہوتے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن محتاج ہے ان 3 چیزوں کا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ التوفیق من اللہ تعالی، جب تک اللہ کی طرف سے انسان کو توفیق الہی حاصل نہیں ہوگی، تب تک اس کے یہ قدم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا یہاں پر آپ کا حضور، آپ کا آ جانا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ توفیق الہی آپ کے شامل حال ہو گئی۔ یہ پہلی بات ہے۔ وواعظ من نفسہ، نویں امام فرماتے ہیں جن کے حرم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک وعظ و نصیحت کرنے والا انسان کے اندر سے ہوتا ہے جسے درون کہتے ہیں، اور ایک وعظ و نصیحت کرنے والا باہر سے ہوتا ہے جسے برون کہتے ہیں۔ باہر سے انسان کے اوپر نصیحت اثر انداز ہو یا نہ ہو، لیکن اندر سے اگر انسان خود اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک انسان خود اپنے اندر سے اپنے کو چینج ہونے کے بارے میں نہیں سوچے گا، باہری طاقت انسان کو چینج نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وواعظ من نفسہ، تمہارے اندر سے ایک آواز ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرتا ہے جب انسان گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے وعظ و نصیحت کو اگر انسان اپنے دل کی کان سے اور سماعت سے سنے گا تو محسوس کرے گا کوئی آواز ہے
کہ جو انسان کو وعظ و نصیحت کر رہی ہے کہ تم نیکیوں کی طرف آؤ، برائیوں کی طرف نہ جاؤ، تو یہ مومن محتاج ہے یہاں پر اس نصیحت کی طرف۔ اور تیسرے مرحلے میں وَقُبُولٍ مِّمَّن يَنصَحُ، جب کوئی انسان نصیحت کرے آ کر کے آپ کی، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کی نصیحت کو اثر کریں، یعنی قبول کریں، ایکسپٹ کریں اور اس کی نصیحت کو قبول کر لیں۔ یہ مومن کی علامت ہے، یعنی مومن محتاج ہے۔ لہذا توفیق الہی کب شامل حال ہوگی؟ اسی وقت ہوگی جب انسان گناہوں سے بچے گا۔ جتنا زیادہ انسان گناہوں سے فاصلہ اختیار کرے گا اتنا زیادہ توفیق الہی میں انسان کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایک حدیث جو نوح امام علیہ السلام سے تھی۔ دوسری حدیث جو میں ساتویں امام کی طرف علیہ السلام کی طرف سے پڑھتا ہوں کہ اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات، تم کوشش کرو، تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں جو ہم واٹس ایپ پہ ادھر ادھر گزار دیتے ہیں، آفس میں بچوں کے ساتھ، سب چیزیں ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن اس 24 گھنٹے میں جہاں 1440 منٹ ہوتے ہیں مجھے اپنی زندگی کو اس طریقے سے معین کرنا ہے اور وقت اور ٹائم نکالنا ہے تاکہ ان چاروں کاموں کے لیے میں ٹائم نکال سکوں۔ ساتویں امام جن کے حرم میں آپ بیٹھے ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ المناسعۃ لمناجات اللہ، پہلا وقت تمہیں نکالنا ہے، ایک رشتہ ہے خالقیت کا کہ تم اس کے مخلوق ہو، وہ تمہارا خالق ہے۔ اس رشتے کو نبھانے کے لیے ضرورت ہے کہ تم مناجات الہی، بندگی پروردگار عبادت کی طرف ایک وقت نکالو۔ عبادت کے لیے جو مناجات کے لیے وقت نکالو گے یہ بھی عبادت ہے۔ وساعۃ لامر المعاش، تمہیں اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا ہے، جنات نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، تم ہوا پی کے زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ وساعۃ لامر المعاش، رزق کے لیے، حلال روزی کے لیے تمہیں ایک ٹائم نکالنا پڑے گا تاکہ جا کر کے تم رزق روزی کو تلاش کرو اور کمائی کر کے لاؤ، تاکہ تم اور تمہارے اہل و عیال آسانی اور سختیوں میں رہیں، سختیوں میں نہ رہ کر کے آسانیوں اور آسائش کی زندگی گزار سکیں۔ یہ 2 وقت نکالنا ہے، پہلا مناجات، دوسرا امر معاش یعنی روزی کے لیے۔ وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان، ایک وقت تمہیں نکالنا ہے کس کے لیے؟ دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، فامیل کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، پڑوسیوں کے لیے ایک وقت تمہیں ڈیلی نکالنا ہے، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، ڈیلی نکالنا ہے۔ لِأَمْرِ الْمُعَاشِ، ایک وقت مناجات اللہ، 2 وقت وَمُعَاشِرَةِ الْإِخْوَانِ، اور اپنے بھائیوں کے لیے۔ کون بھائیوں کے لیے وقت نکالنا ہے؟ الَّذِينَ يُعَرِّفُونَ عُيُوبَكُمْ، جو تمہارے عیبوں کو تمہیں بتائے، خالی تمہارا قصیدہ نہ پڑھے، تمہارے منہ پہ تعریف نہ کرے تم بہت اچھے ہو، یہ تو سب کرتے ہیں، نہیں، جو میرے عیب کو میرے سامنے آ کر کے بیان کرے وہ میرا بھائی، یعنی وہ چاہتا ہے میری زندگی بہتر ہو جائے، میری برائیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، نہیں، یہ میرا خیر خواہ ہے، چاہتا ہے میرے اس بھائی کے اندر سے یہ برائی ختم ہو جائے، ایسے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اور آخری وقت جو امام نے بتایا ہے، میں یہی پہ بات ختم کروں گا، آخری وقت جو تم نکالنا ہے وہ کیا ہے؟ کس کے لیے؟ لَلَذَّاتِكُمْ غَيْرِ مُحَرَّمْ، جو جائز لذتیں ہیں، جو حرام لذتیں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ کبھی بچوں کے ساتھ پارک چلے گئے، کبھی زیارت پہ چلے آئے، کبھی دوسرے مقامات پر چلے گئے، کبھی انجوائے کے لیے چلے گئے، اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، امام کہہ رہے ہیں۔ اور یہی جو آخری وقت نکالو گے، یہ آخری وقت اتنا بابرکت ہوگا کہ تمہارا دل مناجات الہی میں بھی لگے گا، تمہارا دل رزق روزی میں بھی لگے گا، تمہارا دل دوست و احباب کے پاس بھی لگے گا۔ اگر یہ چوتھا وقت تم نے جائز لذتوں کے حصول کے لیے اگر تم نے نکالا، ہماری زندگی میں اگر بیلنس نہیں ہے تو ہم امام کی نگاہ میں مومن نہیں۔ ہوتا یہی ہے، کل بزنس میں لگ گئے ہیں تو اب صبح شام بزنس میں ہی ہے، نہ ان کو نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ بھی بچوں کی فکر ہے، نہ دوست احباب کی فکر ہے۔ بھائی مجھے کام سے محبت ہے، کام سے محبت کرنا ہے لمٹ کے اندر۔ کچھ کا کام ایسا ہے جو نکل گئے تو پر آج خالہ کے ہاں، کل پھوپھی کے ہاں، پرسوں ممانی کے ہاں، پرسوں چچا کے ہاں، ان کا کام ہی صرف رشتہ داری نبھانا ہے، یہ بھی بیلنس میں نہیں۔ کسی نے اٹھایا مصلی مسجد میں چلا گیا، نہ اسے رزق و روزی سے مطلب ہے، نہ رشتہ داروں سے مطلب ہے، نہ ذریعے معاش سے مطلب ہے، امام کہہ رہے ہیں یہ بھی اسلام اچھا نہیں۔ تمہیں بیلنس رکھنا ان 4 چیزوں میں، اگر تم نے بیلنس رکھا تو حقیقت میں اسلام کی جیتی جاگتی تم تصویر بن جاؤ گے۔ یہ 2 نورانی کلمات تھے جو دونوں اماموں سے آپ کی بارگاہ میں نے عرض کیا۔ محرم کے آنے کے بعد
जो इमाम हम्माम बेचैन होते थे, तड़प कर रोते थे, उन्हीं इमामों में से एक इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है। और ये दरबार है जहां गैरों को भी इमाम ने अता किया। अपने तो अपने आप शिया हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, कैसे हो सकता है इमाम गैरों की मदद तो करें लेकिन अपना जब हरम में आए तो उसकी मदद ना करें, ये नामुमकिन। इसी जगह का वाकया है, बेजुर्म खता के इंसान को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया गया। जब उसका बेटा बगैर गलती के जिंदान में चला गया तो वो खातून सीधे हरम की तरफ आई, आ रही थी, एक नासबी मिल गया, वहाबी फिक्र का इंसान मिल गया। उसने कहा कहाँ जा रही हो? कहा मेरे बेटे को बगैर गलती के गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास उसकी रिहाई की दुआ करने जा रही हूँ। तो उस मलऊन ने जानते हैं क्या कहा जो तुम्हारा इमाम खुद ही जिंदान में रहा हो और माज़अल्लाह अपने को आजाद न करवा सका, तुम्हारे बेटे को क्या आजाद करवाए? ये नश्तर की तरह उसके वजूद पर उसका जुमला चुभ गया और वो फौरन आई। आने के बाद उसने दुआ मांगी और मौला बाबुल हवाइज की बारगाह में गिलगिला कर कहा मौला मेरा बेटा गिरफ्तार है, जिंदान में चला गया है, आप उसे आज़ाद कर दिए। लेकिन जो दुश्मन का जुमला था वो मुझे नश्तर की तरह मेरे जिस्म पे असर कर गया है। तारीख बताती है मोमिना की दुआ इमाम ने सुनी और उसी वक्त उसके बेटे को आज़ाद कर दिया गया। न सिर्फ आज़ाद इमाम ने किया जिंदान में रह के, बल्कि वो मलऊन जिसने ताना दिया था इस खातून को, उसके बेटे को उसी वक्त गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया गया। आप देखें तारीख में इतने सारे वाकयात हैं। मैं मसाइब के चंद फ़िक्रे आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। अबुल अताया एक शायर है, बेहतरीन शेर कहता था। एक दिन हाकिम की बारगाह में आता है, हाकिम कहता है कुछ शेर सुनाओ। उसने शेर सुनाया तो हाकिम खुश हो जाता है। तो उसने कहा क्या चाहिए? जो भी तुम मांग लो आज मैं तुमको दे दूंगा। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम देना चाहते हो तो मेरा मौला इमाम मूसा काज़िम जिंदान में, तुम उसको आज़ादी का परवाना लिख के मुझे दे दो। कहा परवाना लेना चाहते हो? जालिम था हाकिम। कहा परवाना लेना चाहता हूँ। ये खुश हो गया, कहा मैंने ऐसा शेर सुना दिया, मुझे मेरे मौला की आज़ादी का परवाना मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है। परवाना दे दिया गया। परवाना लेके अबुल अताया इमाम का चाहने वाला था, जिंदान के दरवाजे तक आ गया। तारीख बताती है जब जिंदान के दरवाजे पे खुशी खुशी पहुंचा कि मैं अपने इमाम को आज़ाद करवा लूंगा, तो अजीब मंजर देखा कि जिंदान के सामने एक जनाजा रखा हुआ है। आगे बढ़ा, पूछा ये किसका जनाजा है? उधर से आवाज आ रही थी ये राफिदियों के इमाम का जनाजा है। अजरुकुम अल्लाह अज़ीज़ो, इमाम को जिंदान में इतने मुद्दत तक रखा गया। तारीख बताती है, मीर अनीस का जुमला है, मौला पे इंतहाई असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी व पीरी गुजर गई। इमाम तड़प के रोते थे, अज़ादारो आप जिस मंजिल पर आए हुए हैं, मेरे इस मौला को और इमाम सज्जाद को, दो इमामों को जिंदान में इस तरीके से रखा गया कि हाथों में हथकड़ियां मौजूद थी, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी। लेकिन मेरे राय मैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला सज्जाद से इतना कहूंगा, मौला आप भी जिंदान में थे लेकिन 1 साल से ज्यादा आप जिंदान में न रहे, लेकिन मेरा सलाम हो मूसा काज़िम पर, कम से कम 14 साल तक इमाम उसी जिंदान में रहे जहां पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। अरे चाहने वाले ने पूछ लिया मेरा मौला कहाँ है? अरे जिंदान में नजर नहीं आ रहा है। तो किसी ने कहा वो चादर देख रहे हो, उसी चादर के नीचे तुम्हारा इमाम है, इसीलिए ज़ियारत में आप पढ़ते हैं। अरे मेरा सलाम है उस इमाम पर जो जिंदान की तारीकियों में ऐसे मुक़य्यद किया गया था, उसकी बेड़ियां जिस्म के गोश्त को उड़ा चुकी थी और हड्डियों में जा करके ये बेड़ियां चुभ रही थी। अजरुकुम अल्लाह, ए अज़ादारो
ہمارے اس امام پر اتنا ظلم اٹھایا گیا کہ جب پورے دن روزہ رکھتے تھے، شام کا وقت آتا تھا، امام جب چاہتے تھے کوئی افطار کرے تو ظالم آگے بڑھتے تھے، کوئی امام کے رخسار پر تماچا لگاتا تھا۔ ہائے رے موسی کاظم کا جنازہ، جس کے 35 اولاد ہو اور کوئی نہ پہنچ پائے، اسے امام موسی کاظم پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن عزادارو، پلے بغداد پہ امام کے جنازے کو رکھ دیا گیا، ارے کوئی نہ تھا جو جنازہ اٹھائے۔ سلیمان پیدا ہو گیا، عجیب منظر دیکھا، میرا آقا کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا ہوا ہے۔ گیا، جانے کے بعد قیمتی کفن لے کے آیا، لیکن جب جنازے کو کھولا تو عجیب منظر دیکھا۔ حکومتوں نے مولا کو کفن تو دے دیا ہے، لیکن ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا نہیں کی، پیروں کی بیڑیاں جدا نہیں کی، اور کفن دے دیا۔ عزیزوں، جب امام کا جنازہ اٹھا ہوگا، ایک مرتبہ کربلا کا رک کر کے آواز دی، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین، عالم غربت میں ہی صحیح مجھے 2 کفن ملے، لیکن آئے رے آپ کا جنازہ رہ گے زارے زمین کربلا پر، بے غسل کفن پڑا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره